جب یہ بات یہاں پر آئی کہ امام نے ہر پہلو سے حمد کی ہے تو خدا کی کوئی مکمل حمد تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی کرے گا اس کی مخلوق ہوگا، اور مخلوق خالق کی تعریفی پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ ناممکن ہے۔ لیکن جو چیزیں پروردگار عالم کی جہاں تک ہو سکتی تھی بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام نے وہ حمد کی، اور پھر بعض دفعہ ایسی حمد کی کہ جو خود بخود تمام حمد کو شامل ہوتی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار، خدا نے یہاں تک کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ کون تھا یہ؟ کون ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے صاحب، یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی تحمید کے سلسلے میں، اور تحمید کا معنی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تحمید کا معنی کیا ہے، یعنی حمد کرنا خدا کی مرتن بعد اخرى، ایک کے بعد ایک، اور کثرت کے ساتھ، کہ جس طرح سے مثال تھی کہ جو مثال معروف ہے قرآن میں بھی، غلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، دروازے بند کرنے والے نے تو ایک بھی دروازہ نہیں چھوڑا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ موتت الآبال، مر گئے، موت آ گئی تمام اونٹوں کو، یعنی ایک بھی اونٹ بچا نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایک بحث ہے صرف میں کہ جو تقریباً پہلے دوسرے مہینے کا طالب علم پڑھتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے وزن مختلف بناتے ہیں آپ تو مختلف معنی ملتے ہیں آپ کو۔ مثلاً ضرب، ضاد ر بے ضرب، ضرب جب لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضرب یعنی چوٹ مارنا، ضربت، اس کو آپ ضربہ کہیے تو اس کا مطلب چوٹ ماری اسے ایک شخص نے، ضرب تو میں نے ایک چوٹ ماری۔ پھر آپ اس کو کہیے اضربہ، تو اس کا معنی بالکل مختلف، وہی ضرب ہے لیکن اضربہ میں آ گیا۔ پھر آپ اسی ضرب کو لے جائیے ضربہ کہہ دیجئے، معنی بدل گیا۔ پھر آپ جائیے اس کو کہیے تضاربہ، وہی ضرب موجود ہے ضاد ر میں لیکن معنی بدل گیا۔ پھر آپ کہیے زاربہ، معنی بدل جائے گا۔ اور ان ضربہ بھی کہہ سکتے ہیں قانونی لحاظ سے، لیکن عرب نے استعمال نہیں کیا اس کو اس طرح سے، مطلب اس وزن پہ لا سکتے ہیں۔ تو ایک چیز کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ حمد ایک ہے حمد، تو اب یہ مجھے شک ہوگا حمیدہ ہے یا حمدہ ہے، حمیدہ یا حمدہ، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے حمیدہ ہے۔ حمد تو، جی حمد تو فاعلہ کے وزن پر ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اور حمد تو ایک دفعہ میں کہتا ہوں حمد تو دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ امام نے سلام اللہ علیہ حمد کی، خدا کی جتنی بھی حمد تھی۔ سب سے پہلی بات تو جو میں نے یہ کہا کہ جتنی بھی حمد تھی، یہ میں بتا دوں بات کہ کوئی اس درس کے اندر وہ اصول کافی والا ظاہر سی بات ہے دلچسپی کا پہلو نہیں ہوگا، خشک گفتگو ہوگی اس میں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ بہرحال تو جب یہ بات یہاں پر آئی کہ امام نے ہر پہلو سے حمد کی ہے تو خدا کی کوئی مکمل حمد تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی کرے گا اس کی مخلوق ہوگا، اور مخلوق خالق کی تعریفی پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ ناممکن ہے۔ لیکن جو چیزیں پروردگار عالم کی جہاں تک ہو سکتی تھی بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام نے وہ حمد کی، اور پھر بعض دفعہ ایسی حمد کی کہ جو خود بخود تمام حمد کو شامل ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ کما ہوا
اہلہ، تو یہ ساری حمدوں کو شامل ہو جاتی ہے. حمد اس خدا کی حمد کہ جس حمد کا وہ اہل ہے. اب جتنی بھی قسمیں ہیں حمد کی وہ تمام کا اہل ہے. جتنی قسمیں حمد کی خدا کے علم میں ہیں وہ تمام کا اہل ہے، اور آپ نے اسی کو دے کے کر دیا. آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جناب سیدہ، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کی اولاد، تمام دونوں شہزادے اور بقیہ اولادوں پر پروردگار درود بھیج. کتنا درود بھیج؟ احاطہ بہ علمک، جتنا تیرا علم احاطہ کر سکے. تو لفظ کے لحاظ سے آپ نے جو درود بھیجا پنجتن پر اور 11 اماموں پر، معذرت 9 اماموں پر، وہ آپ نے لفظ کے لحاظ سے محدود درود بھیجا ہے. لفظ کے لحاظ سے آپ نے لامحدود درود نہیں بھیجا ہے. لفظ کے لحاظ سے لفظ محدود ہے آپ کا. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک، ایک لائن میں آ جائے گا، محدود ہے. لیکن معنی کے لحاظ سے لامحدود کر دیا آپ نے. کیا لامحدود کر دیا؟ پروردگار پنجتن پر درود بھیج، اور جناب سیدہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے بقیہ 9 اماموں پر درود بھیج. احاطہ بہ علمک، اتنا درود بھیج جتنا تیرا علم سمیٹ سکے. خدا کا علم کتنا درود سمیٹ سکتا ہے؟ لامحدود. تو آپ نے معنی کے حساب سے لامحدود کر دیا. امام سجاد نے بھی اس دعا میں بعض مقامات پر آپ کو لگے گا اور دکھے گا اور سمجھ میں آئے گا کہ لفظ کے لحاظ سے امام سجاد علیہ السلام نے جو حمد کی ہے وہ لامحدود ہے، لمیٹڈ ہے 4 صفحوں میں. لیکن اس کو معنی کو دیکھیں گے آپ تو وہ لامحدود ہے جو میں نے مثال دی آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا، ایک تو بات یہ. اب یہاں پر ایک اور بات آئی کہ حمد یعنی کیا مطلب. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، اشارہ کیا تھا، حمد یعنی وہ اچھا فعل جو کوئی کام کرنے والا ہو وہ اس کام کو، اچھے کام کو اپنے ارادے اور اختیار سے کرے. اپنے اختیار سے کرے اور اپنے ارادے سے کرے. آپ نے دیکھا اس نے یہ کام اچھا کیا ہے، اپنے ارادے سے کیا ہے، اس کے اوپر اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو آپ نے کہہ دیا حمد. خدا کے تمام کام خدا کے اختیار سے، خدا کے تمام کام اچھے ہیں، کوئی کام اس کا برا نہیں ہے. فرعون کو جہنم میں ڈال رہا ہے، یہ بھی کام اس کا اچھا ہے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما رہا ہے، معجزے عطا فرما رہا ہے، یہ بھی کام اس کا اچھا ہے. تو یہ جو اچھا کام ہے خدا کے تمام کو، اس کو دیکھ کر آپ نے خدا کی تعریف کی. قرآن مجید میں حمد کا لفظ بے شمار مقامات پر آئے. ایک تو یہی الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد جو قرآن مجید میں ملتا ہے ایک اور جگہ پر، وہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آدم علیہ السلام کو بنایا خدا نے کہا فرشتوں سے کہ بھائی میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین زمین میں، اور جب یہ مراحل اور اسٹیجز اور اسٹیپس کمپلیٹ ہو جائیں تو تم سجدے میں گر جانا. تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار، خدا نے یہاں تک کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پروردگار کیا تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا. تو اور پھر کیا ضرورت ہے پروردگار اس بات کی، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پروردگار وَنَحْنُ، ہم ہیں تو نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ذریعے تیری تسبیح کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تسبیح کرنے کے مختلف ذریعے ہو سکتے ہیں، تسبیح کرنے کے مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں، تسبیح کرنے کے مختلف ٹولز اور اپریٹس اور وسیلے ذریعے ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ اپنے والدین کو، چھوٹے بہن بھائی کو، بڑے بہن بھائی کو، اولاد کو، گھر والوں کو خوش کرتے ہیں اچھا کھانا کھلا کر. ایک دفعہ آپ ان کو خوش کرتے ہیں کپڑا تحفے میں دے کر. ایک دفعہ آپ ان کو خوش کرتے ہیں ان کا ہاتھ بٹا کر. ایک دفعہ کسی طرح سے تو یہ سب آپ خوش کر رہے ہیں، ان کو مسرت دے رہے ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم تیری حمد کر رہے ہیں. کیسے حمد کر رہے ہیں؟
معذرت نسبحو، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ بحمدک، تیری حمد کے ذریعے. اس کا مطلب ہے خدا کی تسبیح کے مختلف طریقے ہیں، خدا کی تسبیح کے مختلف انداز ہیں. اس تسبیح میں سے ایک طریقہ ہے حمد. اچھا، حمد میں نے بتا دیا کیا معنی ہے. نسبحو کا کیا معنی؟ نسبحو نکلا سین بے حے سے. سبحہ کا مطلب کیا ہے؟ گھوڑے کے بارے میں سبح فرس یا رجل، ہاتھ پیر اپنے پھیلا دیتا ہے. لہٰذا جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص تیر رہا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یسبحو. دعا افتتاح میں بھی یہ لفظ ہے، یسبحو فی غمراتہا. لہٰذا یہاں سے اس معنی کو لیجئے سبحا، پھر اس کا وزن جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، سبحا یسبحو، مسبح تسبیح. پروردگار ہم تیری جو حمد کر رہے ہیں، تیری اس حمد کے ذریعے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ تو منزہ ہے. کیا مطلب؟ بالا تر ہے. کس سے بالا تر ہے؟ کوئی ہے چیز خدا کے سامنے جو خدا اس سے بالا تر ہے؟ نہیں. پھر کیا مطلب بالا تر ہے؟ پروردگار جو بھی تیری مخلوق ہے، جس کے جو بھی تیرے بارے میں جیسا سوچے کہ تو ایسا ہے، تو اس سے کہیں بالا تر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کیا پڑی ہے یہ سب باتیں کروانے کی کہ میری تسبیح کرو؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ کہ خدا کو کیا پڑی ہے کہ آپ حج پہ جائیں، خدا کو کیا پڑی ہے کہ آپ زیارت پہ جائیں، خدا کو کیا پڑی ہے کہ آپ نیند اپنی رات کی خراب کریں، نماز شب پڑھتے ہیں آپ، وہ پڑھیں، صبح کی نماز پڑھیں آپ. تو یہ تمام کی تمام خدا کو کیا پڑی ہے؟ ایک تعبد ہے، بس جواب اس کا یہ ہے. اور جو بھی جواب دیے جاتے ہیں ادھر ادھر کے، وہ تمام کے تمام جواب آ کر رکتے ہیں، ختم ہوتے ہیں تعبد پر. یعنی کیا مطلب؟ یہ میرا حکم ہے کرو، بس ختم بات. تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کے ذریعے تیری تسبیح کرتے ہیں کہ تو پاک ہے، بلند و بالا ہے ہر شے سے جو تیرے مقابلے پر آئے. اور جو وصف ہو، ذکر ہو تیرا، صفات بیان کی جائیں، تعریفات بیان کی جائیں، اچھائیاں بیان کی جائیں، تو ان سب سے بالا تر. اب پھر وہی بات کہ کیا فائدہ؟ فائدہ یہ کہ جب انسان اس حمد کو بجا لاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں حقیر ہوں، کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیری طرف سے. ایک تو بات یہ ہوگی. اچھا، پھر اس کے بعد انسان کے وجود میں ایک عاجزی، ایک انکساری پیدا ہوتی ہے. اور یہ وہ عاجزی اور انکساری ہے کہ جس کی جو خدا ہم سے مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے، کہ تم اپنے وجود میں چیز پیدا کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا. اور خدا نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ خدا کی معرفت حاصل کرو. تو یہ ایک تو بات یہ ہو گئی. اچھا، اب یہاں پر امام جو ہیں وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو حمد کو بیان فرما رہے ہیں، وہ امام نے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی میری نگاہ سے بچ کے نکل گئی ہو، کوئی جملہ نکل گیا ہو بچ کے. 15 دفعہ حمد کی ہے، 15 مختلف انداز سے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے اندر پروردگار عالم کی حمد کے مختلف درجات ہیں، پروردگار عالم کی حمد کے مختلف لیولز ہیں. وہ کیا لیولز ہیں؟ سب سے پہلے تو خود ذات خدا کے بارے میں امام نے حمد کی ہے کہ اس ایک مرحلے کی جانب امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب خدا تھا اور کچھ نہیں تھا. اب یہ ہمارے یہاں فلاسفہ متعلہین اور حکمت مطالعہ کے جو قائلین ہیں، وہ عرفاء، صوفیہ، درویش حضرات، تمام ان کو آپ ایک جگہ رکھیے تو یہ بہرحال کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی یہاں بعض دفعہ ملتا ہے کہ جب سے خدا تھا اس کی کچھ مخلوقات اس کے ساتھ تھیں، اور خدا قدیم ذاتی رکھتا ہے، خدمت ذاتی، بقیہ خدمت ذلی کہیے، عرضی کہیے، طولی کہیے، مختلف الفاظ. یعنی ایک وقت تھا کہ خدا صرف خدا نہیں تھا، خدا جب سے تھا اس کی کچھ مخلوقات تھیں، لیکن وہ خدا کی وجہ سے ہیں، وجود میں آئی ہیں. اب یہ بھی ایک نظریہ ہے، یہ کیا صحیح ہے، غلط ہے، روایات سے جڑتا ہے یا نہیں جڑتا، یہ بہرحال قوم نجف کی بحثیں پروفیسر حضرات کریں، اور عرفاء محدثین اور علم کلام جاننے والے اور حکمت مطالعہ پڑھانا، ان کے درمیان بحثیں ہیں. لیکن یہ صرف آپ کے کانوں سے ٹکرائے پردہ سماعت سے کہ ایسی بھی چیز ہے.
وہ کہتے ہیں کہ نہیں روایت سے ثبوت نکلتا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں نکلتا۔ کس کا ثبوت؟ کہ ہمیشہ سے کچھ مخلوقات خدا کے ساتھ تھی، لیکن وہ یہی دلائل لاتے ہیں، اس میں سے الحمدللہ الاول بلا اول ان کان قبلہ، حمد اس خدا کی جو سب سے پہلا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ یہاں سے میں نے رب دیا اس بات کو، اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہوں اب اس طرف آ جائیے۔ اچھا، اب یہاں پر جو امام نے حمد کی ہے سب سے پہلے ذات پروردگار کے بارے میں کی، الحمدللہ الاول بلا اول ان کان قبلہ، حمد اس خدا کی جو سب سے پہلے تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے اور وہ آخر میں بھی وہی رہے گا، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو یہ ایک حمد خدا کی ذات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس کی ذات کی خصوصیت کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو، اور ذہن، عقل، شعور اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے۔ کون نہیں کر سکتا؟ اوہام الواصفین، جتنے لوگ بھی ارسطو افلاطون سے لے کر فلسفی آ جائیں، سب اپنی عقلوں کو، شعور کو، افکار کو، تھاٹس اور تھنکنگ کو جوڑ لیں، وہ نہیں کر سکتے خدا کی اوصاف کو بیان۔ اب یہاں پر ذات خدا کے بعد امام آئے کہاں پر؟ خدا کی خلقت کے بارے میں، کہ خدا کس طرح سے خلق کرتا ہے، کس کو؟ مخلوقات کو۔ اور میں نے یہ کل پچھلے ہفتے بتایا تھا، ابتداء بدعا یعنی تازی چیز کو خلق کرنا، اختراع ایجاد کرنا، علی مشیت ہی اختراعا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ خدا نے جو خلق کیا وہ اپنی مشیت کے ساتھ کیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو مینڈک بنا ہے وہ حادثاتی طور پہ نہیں بنا، خدا نے ایک نظام رکھا تھا جس کے بعد وہ مینڈک وجود میں آیا۔ یہ جو چیل بنی تھی، کوا بنا تھا، یہ خدا نے اسے خلق کیا، اور یہ ایک بہت بڑی لمبی پیچیدہ بحث ہے، مرغی پہلے تھی، انڈا پہلے تھا، کائنات وجود میں کیسے آئی، یہ سب چیزیں وجود میں کیسے آئیں۔ تو یہاں پر امام فرما رہے ہیں اپنی مشیت سے، خدا چاہتا تھا اس کو اسی طرح سے خلق کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی 0 0 0 0 0 0 0 ڈے، 0 منتھ اور 0 ایئر تھا، جب کوئی ٹائم نہیں تھا، خدا نے خلق کیا، اسی طرح سے خلق کیا جب زمین وجود میں آئی، اور خدا کے ارادے اور مشیت کے ساتھ۔ دیکھیے جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے، سب نعوذ باللہ نادانی کی باتیں ہیں، مشیت اور ارادہ اور فلان۔ آپ دیکھیے کہ وہ آئس ایج آئی، پھر اس کے بعد زمین آگ کا گولا تھی، پھر کنڈینسڈ ہوئی، ٹھنڈی ہوئی، پھر ایک آئس ایج آئی، پھر برف پگھلی تو ٹیمپریچر نارمل ہوا، پھر پتے، پودے، پھول، جانور، حیوانات وجود میں آئے۔ یہ جو آپ توجہ کرتے ہیں، یہ جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں خلقت کو، اسٹارٹ کو، زندگی کے آغاز کو، یہ آپ سائنس کے مطابق کر رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جو میں نے دیکھا، جو میں نے آبزرو کیا، جو میں ڈیٹیکٹ کر سکی۔ سائنس کہتی ہے جس کو میں ٹریک کر سکی۔ سائنس کہتی ہے جس کو میں ٹریس کر سکی، اس کے بعد اس طرح سے خلقت ہوئی۔ دعا کہہ رہی ہے کہ اس تمہاری جو ویزیبل اور فزیکل اور کیمیکل فینومینا تھے جو واقع ہو رہے تھے، اس کے پیچھے ارادہ کس کا تھا؟ یہ ایک توحیدی بحث ہے۔ اس کے پیچھے دعا فرما رہی ہے اور اس کے پیچھے خدا کا ارادہ تھا۔ یعنی یہ کیسے ہوا کہ ایک کھجور کا درخت نکلے؟ آپ قیامت تک کے لیے ڈیبیٹ کرتے رہی کھجور پہلے تھا کہ گٹھلی۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا، صرف یہ جملہ ایک کلیشے ہو گیا، بلاک ہو گیا، ایک منجمد ہو گئی فکر انسان کی کہ صاحب انڈا پہلے تھا کہ مرغی۔ وہ ہاں انڈے کے بارے میں مت کہیے، ہر جگہ کھجور پہلے تھا کہ اس کی گٹھلی، سیب پہلے تھا کہ سیب کا بیج، آم پہلے تھا کہ آم کی گٹھلی، ہر جگہ یہ بحث آئی ہے، اور ہر جگہ اس بحث کو آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور یہ بحث آپ کبھی حل نہیں کر سکتے۔ مرغی پہلے تھی، کہاں سے آئی؟ نہیں سوری انڈا پہلے تھا، کس مرغی نے دیا؟ تو آپ کو ایک جگہ آتی ہے روایات اور احادیث اور توحید کے ماننے والوں کی نظر میں، جس میں یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب شامل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نے اپنی مشیت سے بنایا۔ جب تک آپ مشیت اور ارادے کو نہیں لائیں گے کائنات کی اس رنگا رنگ کلرفل کائنات میں، آپ کے سامنے بہت سارے سوالات تشنہ جواب رہیں گے، آپ ان کے جوابات کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ کیسے سمجھیں گے آپ کہ یہ ایک دم سے اچانک بیٹھے بٹھائے کیسے ہو گیا؟
تو خدا نے اپنی مشیت سے جس طرح سے وہ چاہتا تھا چیزوں کو خلق کیا. بائیولوجی میں جا کر آپ دیکھیں تو وہ شاید یہ کہیں کہ بائیولوجی یعنی حیات، یعنی جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا کیڑا ہو، چاہے ہاتھی ہو، ڈائناسور ہو. اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے، اس کی جو ڈینومینیشن ہے، اس کی جو تقسیمات ہے، وہ شاید لاکھوں کروڑوں پہ پہنچ جائے. مجھے نہیں پتا، میرا سبجیکٹ نہیں ہے. تو کون کس سے نکلا، کیا ہوا، نہیں، یہ سب کا سب خدا نے ڈے ون سے، پہلے دن سے اپنی مشیت سے خلق کیا. اور کس طرح سے خلق کیا؟ یہ نہیں تھا کہ آپ نے دیکھا کہ فلاں کمپنی ہوائی جہاز بنا چکی ہے، اس ہوائی جہاز کو دیکھ کے آپ نے ایک مزید بہتر ہوائی جہاز بنایا. فلاں کمپنی موبائل بنا چکی تھی، آپ نے اس میں 4 فیچرز اور اچھے ڈال دیے. پنکھا بن چکا تھا، فین، آپ نے کہا اس کو اے سی میں کیسے تبدیل کیا جائے. تو ایک مثال تھی آپ کے سامنے. آپ نے دیکھا کہ فرض کیجئے کہ سائیکل آ گئی ہے، موٹر سائیکل میں کیسے تبدیل کیا جائے کہ پیڈل چلانے کی زحمت نہ ہو. تو آپ کے سامنے ایک مثال تھی، اگرچہ ناقص تھی، انکمپلیٹ تھی، اس کے فیچرز پورے کمپلیٹ نہیں تھے، لیکن آپ نے اس پچھلی چیز کو دیکھ کر ایک اگلی چیز کی طرف گئے اور پچھلی چیز سے بہتر آپ نے ایک چیز بنائی. ہوائی جہاز دیکھیے آپ، جنگی جہاز جو ہوتے ہیں، لڑاکا طیارے، فائٹر پلین، وہ 2-3 ہزار کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے اڑتے ہیں. اور اب انٹرنیٹ پہ جائیے، دیکھیے کیا کیا کس طرح سے. اور جو پہلا جہاز تھا وہ کتنے آدمیوں کو لے کے جا سکتا تھا. اب بوئنگ 747 پورا شہر بسا ہوتا ہے اوپر. لہٰذا جہاز بنانے والے نے جہاز بنا کے چلا گیا، لیکن بوئنگ کمپنی نے آ کر اس میں ایک بڑی خدمت انجام دی آگے. ایئر بس فرض کیجیے، اس نے اس کو بڑھایا آگے. اچھا، اب یہاں پر تو یہ بات سمجھ میں آئی. لیکن خدا نے کس طرح سے خلق کیا؟ خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کے پیچھے کوئی مثال نہیں تھی کہ اچھا وہ برابر والی جو کائنات ہے نا، اس میں جو اللہ میاں ہے، اس نے ہمارے اللہ نے پوچھا بھائی تم نے کیسے بنایا؟ اس نے ایسے بنایا. بھائی تمہارا انسان تو تھوڑا سا انکمپلیٹ، فیچرز اس کے اچھے نہیں ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور ناک نہیں ہیں. اچھا ہم نے مثال دیکھ لی، اب ہم جو انسان بنائیں گے اس میں آنکھ اور ناک لگائیں گے. ایسا نہیں تھا. ابتدعا، خدا نے بالکل تازی مخلوقات بنائی، کسی کو کاپی نہیں کیا ہے خدا نے. اور اس کے بعد پھر فرمایا امام نے سلک بہم طریق ارادتہ وبعثہم فی سبیل محبتہ. اور خدا نے، عجیب جملہ ہے یہ بہرحال، اور بڑا ہی عجیب جملہ، بڑا گہرا جملہ ہے. خدا نے چلایا اپنی مخلوقات کو اپنے ارادے کے راستوں پر. اب اگر یہاں پر یہ کہا جائے خدا نے چلایا اپنی مخلوقات کو اپنے ارادوں کے راستوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے کہ خدا نے چلایا اپنی مخلوقات کو اپنے ارادوں کے راستے پر؟ یعنی ابو جہل کو اپنے ارادے کے راستے پر چلایا کہ تم جا کر مصطفیٰ کو اذیت پہنچاؤ، جاؤ کرو. یزید کو اپنے ارادے پر جاؤ، سید شہداء کو قتل کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خدا نے اپنی مخلوقات کو اپنے ارادے کے راستے پر چلایا. ارادہ جب بھی ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے قرآن مجید میں آیت تطہیر کے ذیل میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور پوری آیت آپ کو یاد ہے ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو وہاں پر ایک ارادہ خدا کا ارادہ تکوینی اور ایک ارادہ خدا کا ارادہ تشریعی. یہ کیا بڑے مشکل سے ورڈ ہے، بہت آسان ورڈ ہے. ایک ارادہ تکوینی ہے، وہ ارادہ بصورت جبر ہے، امپوزڈ ہے، آپ کی مرضی کے برخلاف آپ پر تھوپا گیا ہے، مجبور ہیں آپ وہاں پر. آپ کو انسان بنایا گیا، آپ کو یہ قد، یہ کاٹ، یہ شکل، ناک، کان، آنکھ. آپ نے مانگا تھا خدا سے مجھے دل چاہیے، 2 پھیپھڑے چاہیے؟ نہیں، یہ ارادہ تکوینی ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک وزن ہوتا ہے، آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جگہ گھیرتے ہیں. میں جہاں بیٹھتا ہوں وہاں جگہ گھیرتا ہوں. مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے سوچتے رہیے آپ ہیومن باڈی کے بارے میں، سوچتے رہیے. یہ ارادہ تکوینی. اسی طرح سے چاند، سورج، ستارے. سورج نے کہا تھا کہ مجھے اتنا گرم گولا بنانا آگ کا، کئی ارب کھرب ڈگری سینٹی گریڈ جو اس کے بیچ میں جو شعلہ ہے، بغل ہم جیسے لوگوں کے، وہ شعلہ کئی ارب ڈگری سینٹی گریڈ ہے. سورج نے تو نہیں کہا تھا.
تو یہ ارادہ تکوینی ہے. کیا مطلب؟ خدا نے آپ کو چاہا کہ آپ اسی طرح بنیں. لیکن دوسرا ارادہ تشریعی. خدا نے آپ کو ہندوستان میں پیدا کیا، آپ کو پاکستان میں پیدا کیا، اس کو امریکہ میں پیدا کیا. یہ اس کا ارادہ تشریعی تھا، تکوینی تھا. آپ نے اپنے اختیار سے آپ پیدا نہیں ہوئے سان فرانسسکو میں، اپنے ارادے سے آپ ٹوکیو میں پیدا نہیں ہوئے، ہو گئے پیدا 12. یہ ارادہ تکوینی ہے. سورج گھوم رہا ہے. کیسے گھوم رہا ہے؟ زمین گھوم رہی ہے. وہ سورج اس کے گرد گھومتا ہے، یہ اس کے گرد گھومتی ہے. کیا ہے کیا نہیں ہے، گیلیکسیز کیا کیا چاند رکا ہوا ہے، حرکت کر رہا ہے. یہ سب خدا کا ارادہ ہے تکوینی ہے. خدا نے کسی سے پوچھا نہیں ہے اس میں. ایک ہے ارادہ تشریعی. وہ کیا ہے؟ قانونی ارادہ. خدا کہہ رہا ہے اس قانون میں چلو، اس قانون کے اندر رہ کر جو میں نے حکم دیا، واجب حرام مکروہ مستحب مباح. تو خدا نے جو طریقے پہ چلایا وہ ارادہ تکوینی کے طریقے پہ چلایا. ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ جو ذاتی خصوصیات میری ہیں وہ ہیں، لیکن اس یہ ارادہ تکوینی الگ ہے، ارادہ تشریعی الگ ہے. خدا کا ارادہ یہ ارادہ مطلب چاہنا. خدا چاہ رہا ہے نماز پڑھوں میں، تھوپ نہیں سکتا خدا مجھ پر نماز کو کہ میں صبح کو 5 بجے اٹھوں اور ہاتھ پیر بندھے ہوں میرے اور مجبوراً جا کے نماز پڑھوں. نہیں. لیکن یہ خدا کا ارادہ تکوینی ہے کہ میں فرض کیجئے کہ جب مثال دے رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے، میں جب نیند آئے گی تو میں سو جاؤں گا. یہ میں نے نہیں مانگا تھا خدا سے، نہ میں اس میں کچھ خدا سے بحث کر سکتا ہوں، نہ یہ میرے اختیار میں. پھیپھڑوں میں میرے آکسیجن جاتی ہے، میں چاہوں دل میں لے جاؤں نہیں لے آ سکتا. ٹھیک ہے؟ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں چاہوں کانوں سے دیکھوں نہیں دیکھ سکتا. یہ ارادہ تکوینی ہے. تو خدا نے اپنے ارادے کے راستے پر مخلوقات کو چلایا. وَبَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ، اور ان کو مبعوث کیا اور دھکیلا اپنی محبت کے راستے پر. اب محبت کے راستے پر دھکیلا کیسے دھکیلا؟ خدا نے آپ کو کیسے دھکیلا محبت کے راستے پر؟ ایسے دھکیلا کہ محبت کب ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے فلاں سے محبت ہے، مجھے ستون سے محبت ہے، مجھے اپنے شہر سے محبت ہے، مجھے فلاں رشتہ دار خاندان میں فلاں جو بزرگ ہیں ان سے بڑی محبت ہے. کیسے محبت آتی ہے؟ آپ کا دل مائل ہوتا ہے اس طرف. دل کیوں مائل ہوتا ہے؟ آپ ان میں وہ صفات دیکھتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے. ایک آپ کا رشتہ دار آتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، آڑے ترچھے طریقے سے بات کرتا ہے، آپ کے والدین سے کے اوپر طنز کرتا ہے، آپ کے اوپر طنز کرتا ہے. آپ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتے. ڈر سکتے ہیں، محبت نہیں کر سکتے. ایک رشتہ دار آتا ہے آپ کا، آپ سے پیار سے بات کرتا ہے، کوئی غلطی ہوئی چھپا دیتا ہے، کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ہے تو توجیہ کر دیتا ہے، بچا دیتا ہے آپ کو. کبھی آپ غلطی کرتے ہیں، جب بھی وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بچوں نوجوانوں صحیح ہو جائے گا، تو آپ اس کی طرف محبت ہوگی آپ کو. تو فرما رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام کہ خدا نے دھکیلا اپنے محبت کے راستے پر اپنی مخلوق کو. کیسے دھکیلا؟ ایسے دھکیلا کہ یہاں پر نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. نعمتیں دی اس نے وہ تمام نعمتیں دی جن کے ذریعے آپ دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں. آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، دل، پھیپڑا، جگر، آنتیں، ناک، جو بھی نعمت آپ کو دی. اور اس کے بعد جب یہ نعمتیں دیں تو یہ خود بخود نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان جب ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کے دل میں دینے والے کی محبت پیدا ہوتی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدا کے ساتھ ایک گفتگو ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ دیکھو بات سنو، میرے بندوں کو میری ملاقات سے یا میرے وجود سے، میرے وجود کے بارے میں ان کے دل میں محبت ڈالو. خدا نے موسیٰ سے کہا میرے بندوں کے دل میں میری محبت ڈالو. حضرت موسیٰ نے فرمایا پروردگار کیسے؟ کہا کہ ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ. آپ آنکھ بند کر لیجئے کہ یہ خدا نے مجھے آنکھ دی، غلط دی، میں تو نہیں چاہ رہا تھا، لہٰذا میں آنکھ بند کر رہا ہوں. 4 قدم چل کے دکھا دیجئے. آپ نے لقمہ توڑا اور اس کے بعد منہ میں رکھا اپنی پسندیدہ غذا کا زبان پہ. آپ کو لطف آیا، لذت آئی.
ٹیسٹ بڈ مر جاتے تو کیا ہوتا؟ کوئی لذت نہیں آتی. ایک چمچی مرچ ایک چمچی شکر برابر ہوتی ہے آپ کے لیے. آپ کی آنکھوں میں طاقت دی کہ آپ سبز، ہرا، عنابی، اودا، نیلا، پیلا، سرخ اس میں تمیز کر سکیں. اسی وجہ سے آپ کو مناظر اچھے لگتے ہیں باہر کے. ٹھیک ہے. اور میں کشمیر کا نام دینے والا تھا لیکن میں ڈر گیا. کشمیر جو مطلب بڑا مشہور ہے انڈو پاک میں، لیکن بہرحال تو آپ جاتے ہیں کشمیر، وہاں دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت مناظر. آپ جاتے ہیں سلالہ، ہاں سلالہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سلالہ جاتے ہیں بڑے خوبصورت مناظر. آپ جبل اخضر جاتے ہیں بہترین وہاں پہ مناظر. آپ پارک ہیں یہاں پر، آپ سڑک کو دیکھتے ہیں صاف ستھری سڑک، اچھا لگتا ہے آپ کو. سمندر کو دیکھتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام نعمتیں خدا نے دی. لہٰذا یہ دی خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میرے بندوں کو میری نعمتوں کی طرف تم متوجہ مبذول نہیں کرواؤ گے تو وہ میرے محبت کے راستے پر نہیں چل سکیں گے. میں نے ان کو دھکیلا تو ہے لیکن ان کو یاد دلانا چاہیے. بعثہم فی سبیل محبت. اب یہ بندے اپنے ان کے اندر جو خدا ارادہ کر لے جس چیز کو کہ آج نہیں ہوگی کل ہوگی، آپ اس کو آج نہیں کروا سکتے. اور جس کے بارے میں کہہ دیں کہ خدا کہ آج ہونا ہے کل نہیں ہوگی تو آپ کل پہ اس کو ٹلوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک جملہ آتا ہے کہ بھائی مولانا دعا کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ دعا تو خدا کے ارادوں کو بدل دیتی ہے، تو بھئی یہ تو جو ٹکرا رہا ہے اس سے نہیں. یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ جو جملہ یہ کہہ رہا ہے مولا کا، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دعا کریے تو دعا خدا کے حتمی ارادوں کو بدل دیتی ہے. تو امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دعا میں یہ صلاحیت ہے. ہمیشہ ایسا نہیں کہ دعا بدل دے، ورنہ تو دنیا لوگوں کی دعاؤں پہ چل رہی ہوتی، خدا کی مشیت پہ نہیں. اور دنیا خدا کی مشیت پہ چل رہی ہے. لہٰذا یہ خدا کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے ٹھان لی، یعنی خدا کی مشیت کے لیے اب تم دعا بھی کرو گے تو میں کچھ نہیں کروں گا. کہہ سکتا ہے نا خدا ہے وہ، یہ تھوڑی خدا ہے تو نے کہا تھا ہم نعوذ باللہ تیرا گریبان پکڑ لیں گے، استغفر اللہ. نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں. تو یہ ایک امام جملہ ارشاد فرما رہے. اور پھر فرمایا ہر روح کے لیے خدا نے ایک جو واضح غذا ہے اس کی اور تقسیم کر دی گئی ہے اپنے رزق سے، وہ خدا نے رکھی. لا ينقص من زادہ ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد. اس رزق میں سے جس کو خدا نے زیادہ دے دیا ہے اس کو کم کرنے والا کم نہیں کر سکتا، اور جس کو کم کر دیا جس کے رزق اس کو کوئی زیادہ کرنے والا زیادہ نہیں کر سکتا. یہاں پر پھر یہ سوال آئے گا، دعا کریں گے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں مولانا قبلہ رزق میں تنگی ہو گئی، آپ دعا کیجئے کہ کچھ ہماری آمدنی بڑھے، تنخواہ بڑھ جائے، انکریمنٹ لگ جائے، کاروبار میں فائدہ ہو جائے. کیوں کہتے ہیں جب امام فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا ارادہ کر لیا ہے خدا نے، جس کے رزق میں کمی کا، اس کو کوئی بنی بشر زیادہ نہیں کر سکتا، اور جس کے اندر ارادہ کر لیا ہے کہ زیادہ کر دے تو اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ تو دعا سے ٹکرا رہی ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا بھی خدا کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے. کیا مطلب؟ خدا کے ارادے کے اجزاء یہ ہیں کہ دیکھو میں نے کہہ لیا کہ تمہارا رزق زیادہ نہیں ہوگا، لیکن تم اگر دعا کرو گے تو زیادہ ہو سکتا ہے. یہ خود کہہ رہا ہے خدا. ڈپٹی کمشنر کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تمہاری گلی بند کر دی ہے، دروازہ اس پہ دیوار کھڑی کر دی ہے، لیکن اپلیکیشن لکھتے تو میں ہٹا دیتا، میرے ارادے سے بنی دیوار میرے ارادے سے ہٹ جائے گی. تو ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہاں پر یہ کہی جائے کہ یہ خدا کا وہ ارادہ حتمی جو خدا کہتے ہیں اب تم جتنی بھی دعا کر لو. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز دعا ہر چیز پر غلبہ پا سکتی ہے، ہر چیز پر غلبہ پا سکتی ہے دعا، لیکن ارادہ جو مبرم ہے، جو مشیت نے ٹھان لیا کہ اب یہ ہوگا، دعا اس پر غلبہ نہیں پا سکتی کبھی بھی. مشیت حتمی الہیہ کو، مشیت حتمی الہیہ بھی دو طرح کی. ایک مشیت حتمی الہیہ خدا کہہ رہا میں نے فیصلہ کر لیا یہ ہوگا، لیکن اگر تم لوگ دعا کرو تو میں اس کو بدل سکتا ہوں، میرے ہاتھ تو نہیں بندھے ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے یداہ مبسوطتان، خدا کے ہاتھ پھیلے ہوئے. تو خدا کہہ رہا ہے میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ تمہارا رزق بڑھے گا نہیں، اگر تم دعا کر لو گے تو میرے ارادے میں تبدیلی آ جائے گی، اب میرا ارادہ چینج ہو جائے گا.
کبھی خدا کہتا ہے کہ تم جتنی بھی دعا کر لو اب یہ تبدیل نہیں ہوگا. تو یہ جو بات ہے کہ جو خدا کا دوسرا ارادہ ہے کہ کبھی بھی جو بھی تم کچھ کر لو خدا کا ارادہ تبدیل نہیں ہوگا. تو جب خدا کا یہ ارادہ ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ جو تم جو بھی کر لو اب یہ تبدیلی نہیں آ سکتی، تو پھر وہاں پر اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا. نہ رزق کو کم کرنے والا کم کر سکتا ہے، نہ زیادہ کرنے والا زیادہ کر سکتا ہے. اب یہاں پر یہ ایک بات آئی ہے کہ خدا نے کس طرح سے ہر ایک کے لیے رزق رکھا ہے، رزق کی اقسام کیا ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. ہم یہاں پر رزق کی اقسام کے بارے میں کچھ رزق کی اقسام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ الرزق رزقان، رزق دو طرح کے. جناب امیر کا جو جملہ ہے رزق دو طرح کے، دو طرح کے کیسے رزق ہیں؟ رزق یطلبک ورزق تطلبہ. ایک رزق وہ ہے جو تم کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک رزق وہ ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو. جو تم کو ڈھونڈ رہا ہے رزق وہ تم پر تمہارے پاس آ کر رہے گا حتماً، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ناممکن ہے کہ وہ رزق تمہارے پاس نہ آئے. لیکن جس رزق کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے. تم ڈھونڈ رہے ہو اس رزق کو، دعا کرو گے تو یہ رزق مل جائے گا. ہو سکتا ہے تم جس رزق کو ڈھونڈ رہے ہو دعا بھی کرو تو نہیں ملے گا. لہذا یہ جو بات ہے کہ رزق مقسوم ہے، یہ ایک ذرا پیچیدہ گفتگو ہے کہ رزق مقسوم کس طرح سے. خدا جانتا ہے، فرض کیجئے ایک آسان طریقے سے بات کروں، خدا جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ کبھی دعا نہیں کرے گا، اس کے علم ہے. اس کے لیے زندگی میں نے 10 روٹیاں لکھ دی ہیں اور یہ کبھی دعا نہیں کرے گا. لہذا اس کو یہی رزق ملے گا 10 روٹیوں والا، کیونکہ کبھی دعا نہیں کرے گا. فرض کیجئے کہ اب ایک کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ اس کو یہ 10 روٹیاں ملیں گی زندگی میں، لیکن اگر دعا کر لے گا تو یہ بڑھ جائے گا، اور خدا جانتا ہے کہ یہ دعا کرے گا. تو گویا خدا نے اس کے لیے لوح محفوظ بات میں ایک چیز لکھی ہے، لوح محفوظ میں ایک چیز لکھی ہے. لوح محفوظ بات کیا ہے؟ وہ تختی، وہ ہارڈ ڈسک کائنات کی کہ جس پہ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ مٹائی بھی جا سکتی ہے. محو کہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا، ایلیمینیٹ کرنا، اریز کرنا، اور اس بات کہتے ہیں اس کو لکھا رہنے دینا. تو دو طرح کی تختیاں ہوں گی، ایک لوح محفوظ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ایک لوح محفوظ بات. سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں آپ کو، اس کو اس طرح سے سمجھ لیجیے. اگر یہ مثال صحیح ہو تو اس کی مثال ریم کی اور ہارڈ ڈسک کی ہے. شاید یہ کہا جا سکے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ریم جو ہے وہ وقتی ایک ٹیمپرری ایک میموری ہوتی ہے جو ہارڈ ڈسک سے لے کر چیزوں کو آپ کو دے رہی ہوتی ہے. لیکن ہارڈ ڈسک میں جو چیزیں انسٹال ہیں وہ ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتی. اور آسان سادی مثال دوں، کیلکولیٹر. آپ کیلکولیٹر کے اندر فکس ہے. کیا فکس ہے؟ 1 سے لے کر 0 تک کی عدد لکھیں اور وہ یہ سب کام انجام دے سکتا ہے. ایک دفعہ آپ نے کہا 2+2 آیا وہاں پر 4، 2+22 وہاں پہ جواب آ گیا، 200 ملٹیپلائی بائی 200 وہاں پہ جواب آ گیا. آپ مٹاتے بھی جا رہے ہیں، لکھتے بھی جا رہے ہیں. یہ لوح محفوظ بات وہ اسکرین ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس پہ مختلف جوابات آ رہے ہیں. کبھی آپ 200 کو 200 سے جمع کر رہے ہیں، کبھی آپ 200 سے 200 کو مائنس کر رہے ہیں، کبھی آپ 1000 کو 1000 سے ضرب کر رہے ہیں. یہ کا سب ہو رہا ہے مانیٹر پہ آپ کے کمپیوٹر کیلکولیٹر کے، جو آپ کا کیلکولیٹر ہے اس پہ جواب آ رہا ہے. یہ ہے لوح محفوظ بات. دوسری کیا چیز ہے لوح محفوظ؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیلکولیٹر کی آپ کے میموری ہے.
کہ اس میں بنانے والے نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس سے آگے کی کیلکولیشن یہ نہیں کر سکتا، یہ پلس مائنس ملٹیپلائی ڈویژن کر سکتا ہے، یہ اپنی میموری میں کچھ چیزیں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ سائنٹیفک کیلکولیٹر نہیں ہے، یہ الجبرا، ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری یہ ایکویشنز کو حل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی محض بات، وہ ہو گئی لوح محفوظ. تو لہٰذا خدا کو علم ہے، معلوم ہے کہ اس سے زیادہ یہ رزق اپنا حاصل نہیں کر سکے گا. خدا اگر یہ دعا کر لے تو بھی نہیں حاصل کر سکے گا. خدا کہے گا نہیں، اگر یہ دعا کرے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ دعا کرے گا نہیں. اچھا خدا اس کا رزق لکھا ہوا ہے 4 روٹیاں 10 روٹیاں، تو خدا کہے گا یہ دعا کرے تو اس کا بھی رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ دعا کرے گا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک رزق رکھا ہے ہر ایک کے لیے، کبھی اس نے مشیت کے حساب سے حتمی کر دیا اور کبھی لوح محفوظ اس بات پر ہے وہ رزق. اچھا اب اس کے بعد فرمانا امام کہ ضرب لہ فی الحیات اجلا موقوتا، خدا نے ایک اجل، ایک مدت رکھی ہے، موقوت نکلا وقت سے، ٹائم سے، وقت. ٹھیک ہے، اور جو بعض ہمارے یہاں بر صغیر میں وقت بھی کہتے ہیں اس کو، کس وقت آئیں گے آپ، تو بعض جگہ پر کہا جاتا ہے کس وقت، تو یہ وقت ہے، وہی وقت ہے جو وقت ہم کہتے ہیں کبھی کبھی. تو ہر ایک کی زندگی کے لیے ایک ایسی مدت رکھ دی جس کا اپنا ایک وقت معین ہے، اور ایک مدت ایسی ہے جو کہ محدود ہے. اور یتخطأ الیہ بایام عمرہ، انسان اسی اجل اور اپنے ٹائم جو محدود ہے اس کی عمر کے قدم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ امام نے فرمایا. اور میرے خیال سے اس کو یہاں تک ہی رکھیں، پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے ختم کب ہوگی یہ دعا اللہ جانتا ہے. بہرحال یہ 15 دفعہ اس میں حمد امام نے فرمائی ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں ذرا سا ہم، یہ ہمارے اگر گرپ میں آتی ہے یہ چیزیں، کیونکہ جب کتاب شروع ہوتی ہے تو بڑے ایک عجیب انداز سے شروع ہوتی ہے. اگر ایک دفعہ جو مرثیہ لکھنے والے کہتے ہیں نا کہ مرثیہ پکڑ میں نہیں آ رہا، تو جیسے جیسے کتاب ہم اس سے مانوس ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے آپ کے سامنے آسان کر کے پیش کیا جا سکے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.